المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، یعنی لینے کے پیمانے اور دینے کے اور۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن کی تیاری کیجئے۔ ہم دنیا کے بہت سے دنوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں، کبھی شادی کی، کبھی برتھ ڈے کی، کبھی کسی اور کی شادی کی، کبھی امتحان کی، لیکن ایک کے بعد ایک مرحلہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، کوئی اتنا بہت بڑا فرق ہماری زندگی میں نہیں آتا، لیکن آخرت کا دن، جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، اس روز انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ کانوں تک پسینہ پہنچا ہوگا۔ آج تو ہم تھوڑا سا پسینہ برداشت نہیں کر سکتے، گھبرا اٹھتے ہیں، لیکن اس دن کیا حال ہوگا؟ اس دن کے کھڑے ہونے کے بارے میں ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں آدھے کان تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ کہیں کہیں ڈراپس ہوں گے، پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے آدھے کان تک، یعنی سانس لینا دوبر ہوگا، اور دھوپ کی گرمی اور ویسے گرمی اور پھر اوپر سے پسینہ، کیا حالت ہوگی۔ لیکن آج ہم دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا، یعنی کھڑا کر دے گا اور دیکھے گا بھی نہیں، پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے مومن کے لیے یہ مدت کم ہو جائے گی، نصف یوم کی مقدار، یعنی مدت معمولی ہوگی، جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک کا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت، یعنی چند گھنٹے ہوں گے، یا ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے فرض نماز پڑھنے کا وقت۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت ہی نہیں کرتے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو پھر اچانک تو وہ دن نہیں ایسے اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس کی فکر کرتے ہوئے آج تیاری کرنی ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر ہے کیا؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی قیامت کا انکار انسان کے لیے سب سے بڑی آفت کا سبب بنے گا، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پرانے قصے کہانیاں ہیں، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا، اتنے غلط کام کیے ہیں کہ دل میں اب اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا، اور دل زنگیلا ہو گیا ہے۔ اگر لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا تو آپ اس لوہے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر کوئی چمک نہیں ہوتی، ریفلیکشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے دل کی کیئر نہیں کرتے اور برے اعمالوں میں مغلطاں رہتے ہیں، دلوں کا تزکیہ نہیں کرتے، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم،
یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ علیین کیا چیز ہے؟ علیین ایک جگہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جائیں گی، ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کے داخلے کی جگہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، تو اس عمل سے علیین میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے۔ پھر اگر لغو شروع کر دے تو پھر وہاں سے نام کٹ جاتا ہے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کے وقت کی حفاظت کرنا اور لغو باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اعلیٰ جنتی کے کیا احوال ہوں گے، سب سے اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں بیویاں ہیں، پھل اور میوے اور مشروبات ہیں، پھر اس پر مہر لگا دی، خود ہی بنا کے پھر اس کو بند کر دیا ہے، اور اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ جبریل نے نہ ان کے علاوہ فرشتوں میں سے کسی نے۔ پھر فرمایا کہ جس کا نام اعمال علیین میں ہوگا تو وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا، وہ نکلے گا اور وہ اپنی بادشاہت میں چلے گا، تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا جس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل نہ ہو جائے۔ یعنی علیین میں جانے والا شخص جب چلے گا نکل کے اپنے خیمے سے باہر، تو جتنے اور خیمے ہوں گے وہ بھی روشن ہو جائیں گے اس کے چہرے کی روشنی سے، پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس خوشبو پر تعجب ہے، یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت کی سیر کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ابرار ہونا ضروری ہے، نیکیوں کا شوق ہونا اور ہر طرح کی نیکی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کر سکو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مسک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں بازی حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو آگے نکلنا چاہتے ہیں، فور رنرز ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پھر وہ اس قسم کے کام کریں کہ ان میں شامل ہو سکیں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجرم کون؟ جو خود ایمان نہیں لائے تھے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے، جب کوئی اور ایمان لاتا اور اچھے کام کرتا تو ان کا مذاق اڑاتے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ عدل کا بدلہ